خواہش ہے کہ ہم ملک کا ریاست کا تابع رہے اور قانون کا احترام کرتے رہے اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ جناب والا، ان 20 جوانوں میں 4 جوان نصیب اللہ کے شہید ہوئے اور 6 ژوب کے شہید ہوئے اور اسی طرح سنگھ کی جوان شہید ہوئے۔ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کو اطلاع دی گئی، ایف سی کو بھی، انتظامیہ کو بھی، اور وہ لوگ موقع پہ نہیں پہنچ سکے اور کوشش تک نہیں کی کہ ہم پہنچائے اور دہشت گردوں کو پکڑا۔ 20 بندے شہید ہو گئے، میں وہیں پہ موجود تھا ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے۔ ابھی یہ جوان جو شہید ہو گئے، یہ واحد کفیل تھے اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے، ان کو کہاں سے کھانا ملے گا، ان کو کہاں سے ضروریات زندگی ملے گا؟ یہ ہمارے علاقے کی پہلی واردات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہرنائی کے کول مائنز پر اسی طرح وارداتیں ہوتے رہے کہ ان کانوں کو بند کر دیا گیا اور بند کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ابھی دکھی کی نوبت آئی ہے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ کانے بھی بند ہو جائے۔ خانوزی کی کرومائٹ کے کانے پہلے سے بند ہے اور ان دہشت گردوں کو حکومت کی آشیرواد حاصل ہے۔ سرکار اور حکومت پاکستان تنخواہ نہیں دے رہے، اگر دے رہے ہیں تو پھر اس کے علاوہ کیوں یہاں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں؟ ابھی یہ اس تگ و دو میں ہے کہ 260 روپیہ پر ٹن ہمیں مل رہا ہے، ہمیں 500 روپیہ پر ٹن ملنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا ہے، جیلی مقابلے سامنے لا کے مزدوروں اور غریبوں کو شہید کر کے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر پاکستان ہمارے اس پشتون عرس کو پاکستانی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو برملا بتا دینا چاہیے کہ آپ کی شہریت ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہو جہاں وہیں چلے جائیں۔ ورنہ یہ طریقے ہمارے علاقے میں سرکار کا سکیمز نہیں ہے، سرکار کے ذریعے روزگار نہیں ہے، سرکار کے ذریعے زراعت ہمارا زرعی بہترین زمین ہونے کے باوجود کوئی زرعی ماحول سازگار نہیں ہے۔ ہمارا بارڈر دوسروں کی بارڈر کی طرح نہیں ہے۔ چمن کے بارڈر پہ ویزا اور پاسپورٹ کا قلعہ تھا، ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ جس طرح افغانستان الگ ملک ہے اور پاکستان الگ ریاست ہے، اس کے لیے ویزا اور پاسپورٹ اگر ضروری ہے تو اسی طرح ایران بھی الگ ملک ہے اور پاکستان کے ماورا ہے، تو پھر وہیں پہ بھی پاسپورٹ اور ویزا لازم ہے۔